انہوں نے آ کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت مانگی، فلم تأذن لہما، انہوں نے اجازت۔ اب آگے الفاظ فغضبت فاطمہ، بس فاطمہ غضبناک ہوئی، ناراض ہو اور گئی، تادم ترک تعلق کر لیا۔ بالکل، یہاں سے اب اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے امام زہری کے 4 شاگردوں کا نام لیا، چاروں شاگردوں کو آپ نکال لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ زہری کے الفاظ ہیں، سب کہتے ہیں یہ اندراج زہری ہے، یہ ادراج زہری یا امام زہری کی ایڈیشن ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ سیریز، اس میں ہم حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس میں کچھ جو اختلافی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی رضا اللہ کی رضا ہے، جو فاطمہ جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اللہ اس سے ناراض ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ روایات اہل سنت میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد صحیح البخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو بیان کیے ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی انہوں نے لکھی ہے، بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب یہاں پہ اس روایت کے بدلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا تھا۔ اگر یہ روایت آپ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے حوالے سے اگر ان پر فٹ کرتے ہیں تو پھر یہ روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے سیدہ کو تکلیف دی تھی، سیدہ کو پریشان کیا تھا، سیدہ کو اذیت دی تھی۔ اب یہاں پہ ہم تقابلی جائزہ لیں گے، کیا ایسا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی ہو، ناراض کیا ہو، اذیت پہنچائی ہو، یا پھر آپ کی سیدہ کی ناراضگی اس طرح کی ہوئی ہو کہ وہ تا حیات آخری وقت تک، اپنی موت و وفات تک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین سے راضی ہوئی ہوں، ناراض ہوئی ہوں، اور پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ علی آپ نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے۔ ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں گے اور آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا پروگرام بنایا، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور اس روایت کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح ترین بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالہ سے یہ بات غلط پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے شادی کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ افواہ تھی جو بعد میں روایات کی شکل میں آ گئی۔ امیر المومنین نے کبھی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے نکاح کا پروگرام نہیں بنایا تھا۔ ہاں آگے چلیے، ایک دو چیزیں، یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے سیدہ کے ہوتے ہوئے نکاح میری بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ پہ کیسے رہ سکتی ہے؟ حالانکہ یہ بات بھی منطقی اور روایتی اور ہر اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں، آپ کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ ہیں، وہ آپ کے نکاح میں موجود ہیں، اس حالت میں موجود ہیں کہ جب ابو سفیان آپ کا سخت ترین دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رسول کی اپنی زندگی سے یہ چیز میچ نہیں کرتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت سیدہ عائشہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خامد کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی معاملہ تھا اور علی گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ کو ناراض کیا ہے، سیدہ سے لڑے جھگڑے ہیں۔ اب اس روایت کو بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جس موقع پر امیر المومنین کو ابو تراب کا لقب ملا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، جب نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے ہیں اور دیکھا ہے کہ علی گھر میں موجود نہیں ہے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد تک جانا اور علی کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرنا اور پھر یا ابکم یا ابت تراب کہنا، یہ بات ثابت کرتا ہے خدا کی قسم کہ علی سے نبی ناراض نہیں ہے۔ اگر ناراض ہیں ہوتے تو پھر پیچھے نہ جاتے، ناراضگی کا اظہار کرتے، کسی اور کو بھیجتے اور پھر یہ کم یا ابت تراب بھی نہ کہتے۔ اور حضرت امیر المومنین کو یہ جو لقب ہے اتنا پسند ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے آپ کو کوئی اور کنیت، کوئی لقب اتنا کنیت پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کبھی بھی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے حضرت امیر المومنین ناراض نہیں ہوئے، کبھی بھی تکلیف نہیں دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرات شیخین کے حوالے سے، کیا ان سے سیدہ ناراض ہوئی ہیں
اور پھر اس کے بعد راضی ہو گئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں بخاری شریف کی روایت۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے بعد سیدہ پاک نے میراث کا جو مطالبہ کیا، اس پر حضرت ابوبکر جناب ابوبکر نے یہ فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انہوں نے یہ روایت پیش کر دی۔ اس کے بعد جب سیدہ نے یہ بات سنی تو فغضبت، آپ غصے میں آ گئیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہ مولانا طلحہ علوی صاحب کا آپ یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اب آگے الفاظ فغضبت فاطمہ، پس فاطمہ غضبناک ہوئی، ناراض ہو اور گئی، تادم ترک وصال، تعلق کر لیا۔ بالکل یہاں سے اب اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے امام زہری کے 4 شاگردوں کا نام لیا، چاروں شاگردوں کو آپ نکال لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ زہری کے الفاظ ہیں، اوہ اوہ، سب کہتے ہیں یہ اندراج زہری ہے، یہ ادراج زہری ہے، امام زہری کی ایڈیشن ہے، آمیزش ہے۔ جی آپ نے سنا، یہ جی جو زہری ہے نا، زہری اس کا اندراج ہے۔ زہری کے 4 شاگرد ہیں، انہوں چاروں یہ کہتے ہیں کہ یہ زہری کا اندراج ہے، ان چاروں کی روایات میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈھکوسلا ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ اچھا، زہری نے یہ اندراج کیا ہے، ٹھیک ہے جی، زہری نے یہ کہاں سے سنا ہے جی؟ زہری سکھا ہے اس میں، زہری نے یہ کہاں سے سنا ہے جی؟ زہری نے یہ اندراج کیوں کیا ہے جی؟ اب یہاں پہ جو آپ کو دلیل مل رہی ہے نا، سن لیں، دلیل جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ زہری کے دل میں، یہ دماغ میں یہ بات موجود تھی پہلے سیدہ کے حوالے سے بھی۔ اگر زہری کے دماغ میں، زہری کے اندر یہ بات، امام زہری جو ہیں اس کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات پہلے سیدہ کے حوالے سے موجود تھی کہ وہ ناراض تھی، تو اس نے کسی سے سنا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے اندراج کیا ہے زہری نے اپنی طرف سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زہری نے اس لیے کر دیا ہے کیونکہ زہری تو سکھا ہے، وہ اپنی طرف سے تو کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے کسی سے سنا ہوگا، اور جو کسی سے سنا ہوگا زہری نے، وہ کون ہے؟ آخر کسی نے سنا ہے، کسی سے جو اس نے سنا ہے، کوئی ایسی بات تو تھی نا معاشرے میں۔ اگر آپ اس کا اندراج بھی مانتے ہیں، حالانکہ یہ زہری کا اضافہ نہیں ہے، یہ اسی روایت کا تسلسل ہے جس کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اسی روایت کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امت کے متفقہ فیصلے کے درمیان شاذ اگر کوئی قول مل بھی جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ناسبی حضرات ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو، ان کے مصائب کو، ان کے حقوق کو دبانے کے لیے یہی تو استعمال کرتے ہیں کہ امت کا جمہور کا ایک طرف موقف ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی شاذ قول لے کے آتے ہیں اور پھر بڑا جناب وہ پروپیگنڈا اور شور و غل کھڑا کر دیتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ نہیں چیز ہوتی، جمہور کو دیکھا جاتا ہے۔ جمہور میں کسی نے، آپ بتائیں اس کو جناب، کتنی تفاسیر ہیں، شروحات ہیں بخاری کی، کسی نے یہ کہا کہ یہ زہری کا اندراج ہے؟ ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا کہ یہ زہری کا اندراج، کس نے کہا بھائی؟ کس نے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک شاذ قول آپ کو کوئی مل گیا کہیں سے، مجھے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ زہری کا اندراج ہے۔ جمہور نے یہی کہا ہے کہ یہ اسی روایت کا تسلسل ہے جو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ اگر زہری کا اندراج بھی ہے، زہری نے بیان کر دیا، زہری سکھا ہے، اس نے بھی تو کسی سے سنا ہے نا، تو پھر یہی ثابت ہو گیا کہ سیدہ تو ناراض تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ پاک صدیقۃ الکبریٰ حضرت ابوبکر سے ناراض ہوئی اور اپنی وفات تک ناراض تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت جناب ابوبکر و عمر کو سیدہ کے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں دفن کیا، ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے بعد اور بھی تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ حضرت جناب ابوبکر، حضرت عمر آئے سیدہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سیدہ راضی ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ پر راضی ہوں، خدا آپ پر راضی ہو۔ اچھا، مجھے اس پر خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سیدہ راضی ہیں تو اچھی بات ہے، سیدہ حضرت ابوبکر و عمر سے راضی ہیں تو اچھی بات ہے، جس سے سیدہ راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے، اس پر مصطفیٰ راضی ہے۔ میں کوئی اس بات پر خوش ہوں کہ بھئی سیدہ ناراض ہی جائیں تو میں اس بات پر خوش ہوں، حضرت جناب ابوبکر و عمر کے ساتھ سیدہ ناراض ہوں تو میں اس پر خوش ہوں، خدا کی قسم میں خوش نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ سیدہ راضی نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ کہاں پہ ہے؟ میں اپنے گھر سے کوئی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اہل سنت کتب کے کچھ حوالے پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میری دل کی خوشی تو یہ نہیں ہے نا کہ بھئی جناب سیدہ ناراض ہی ہوں حضرت جناب ابوبکر و عمر کے ساتھ تو پھر میں تبھی خوش ہوں، ایسا بھائی کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ آگے خدمت میں الامامہ والسیاسہ، الامامہ والسیاسہ یہ کتاب ہے، المعروف بتاریخ الخلفاء، جن خلفاء کی ابن قتیبہ دینوری کی یہ کتاب ہے، اور یہ اہل سنت، یعنی اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ کی کتاب ہے۔ بھائی یہ ایسے ہی شیعہ جیسے میں آپ کے سامنے شیعہ بیٹھا ہوں، میں اس وقت محب اہل بیت ہوں نا، ٹھیک ہے، خدا کی قسم اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو شیعہ، یہ ایسا ہی شیعہ ہے، وگرنہ اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ دینوری یہ جو ہیں الامامہ والسیاسہ کے جو مصنف ہیں یہ اہل سنت ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں اس کتاب،
لے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 1 ہے دینوری کی الامامت سیاست، اس کا صفحہ نمبر ہے 31 آپ کی خدمت میں، عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ضعیف کہہ دیں، جو کچھ مرضی کہہ دیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، لیکن انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت جناب ابو بکر فرماتے ہیں، فقال عمر لابی بکر، حضرت جناب عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انطلقا بنا الی فاطمہ، میرے ساتھ چلیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، فانا قد اغضبناها، ہم نے انہیں غضبناک بھی کیا ہے اور انہیں ہم نے تکلیف دی ہے، فانطلقنا جمیعا، یہ فانطلقا جمیعا دونوں حضرات شیخین آئے، فاستأذنا علی فاطمہ، انہوں نے آ کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت مانگی، فلم تأذن لہما، انہوں نے اجازت نہیں دی، فاتیا علیا فکلماہ، تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ بات کریں، فادخلہما علیہا، کہ وہ ہمیں گھر میں داخل ہونے دیں، یعنی سیدہ نے اجازت نہیں دی، اس کے بعد وہ امیر المومنین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمیں اجازت دیں، فلما قعد عندها، ٹھیک ہے، وہ اجازت مل گئی، وہ داخل ہو گئے امیر المومنین کے کہنے پر، سیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، اگر آج آ جائیں گے تو مزید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے رکھ کے اتمام حجت کروں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی۔ حضرت فلما قعد عندها، جب قعدا دونوں حضرات شیخین بیٹھ گئے تو پھر کیا کہا، فحولت وجهها الى الحائط، تو سیدہ نے اپنا چہرہ ادھر دیوار کی طرف موڑ لیا، فسلم علیہا، دونوں نے سلام کیا، فلم ترد علیہم السلام، تو سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب مجھے بتائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو دین کو بہت سمجھتی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے، وارث علم نبوی ہے، اس سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فتکلم ابو بکر، پھر حضرت ابو بکر نے بات شروع کر دی، فقال یا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیٹی، واللہ ان قرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کی قرابت اپنی قرابت سے بھی زیادہ یعنی کہ محبوب ہے، وانک احب الی من عائشہ ابنتی، اور آپ مجھے میری عائشہ بیٹی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ولوددت یوم مات ابوک انی مت، ہاں کاش، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کاش اس دن میں بھی مر جاتا جس دن آپ کے بابا جان یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تھے، ولا ابقى بعدہ، میں بعد میں نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے یہاں پہ اب دیکھیں جو اعتراف ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باوجود اس کے آپ کے شرف کو، آپ کی عزت کو سمجھنے کے باوجود بھی آپ سے امنع کا حق کہوں، آپ سے حق جو ہے وہ روکے رکھا ہوا، میراثہ کا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا میراث تھا رسول اللہ سے میں نے وہ آپ سے روکا، الا انی سمعت، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو صدق نہیں دیا اس پر یہ وجہ تھی کہ سمعت ابا کا، میں نے آپ کے بابا سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا، اس پر میرے پاس یہ دلیل موجود ہے۔ فقالت، تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے اب آپ نے گفتگو شروع کی، امیر المومنین کی زوجہ محترمہ سیدہ نساء العالمین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ارأیتکما، کیا میں تم سے حدیث بیان کروں، حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعرفانہ و تفعلانہ، میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتی ہوں، کیا تم اس کو پہچانتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو؟ یہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، قالا نعم، تو انہوں نے حضرات شیخین نے فرمایا ہاں ہم سنیں گے بھی، ہم عمل بھی کریں گے۔ تو فقالت، فرمایا، نشدتکم اللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتی ہوں، الم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقول، آپ نے فرمایا، رضا فاطمہ من رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، وسخط فاطمہ من سخطی، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فمن احب فاطمہ ابنتی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی، فقط احبنی، ومن ارضى فاطمہ، جس نے فاطمہ کو راضی کیا، فقط ارضانی، اس نے مجھے راضی کیا، ومن اسخط فاطمہ، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقط اسخطنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ قالا، تو حضرات شیخین نے فرمایا، نعم، ہم نے سنا، سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالت انی اشہد اللہ وملائکتہ، میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، انکما اسخطتمانی، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تم دونوں نے مجھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدہ بیمار ہے، اور جس بیماری اور جس تکلیف کی حالت میں سیدہ وفات پاتی ہیں اس وقت کی یہ بات ہے۔ فرماتی ہیں میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے، وما ارضیتمانی، اور تم نے مجھے راضی نہیں کیا، ولئن لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر میں لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی، فاشکونکما الیہ، میں تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ فقال ابو بکر، انا عاعد باللہ تعالی من سخطہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے، وسخطی کی، اور آپ کی ناراضگی سے، یا فاطمہ، اے فاطمہ۔ ثم انتحب ابو بکر ویبکی، پھر حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر، جناب ابو بکر جو ہیں وہ سخت
آپ رونا شروع ہو گئے، حتی قادت نفسہ ان تضحک، حتیٰ کہ آپ کی جان نکلنے والی تھی، وہی تقول، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں واللہ لأعودن علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، اللہ کی قسم ادعون اللہ علیک، میں اللہ کی قسم ہر نماز میں آپ کے خلاف، علیکہ آپ کے خلاف، ہر نماز میں جو بھی نماز پڑھوں گی اس میں آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کروں گی. یہ سیدہ فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے، کل صلاۃ ثم خرج باقیا فاجتمع علیہ الناس، پھر وہ حضرت جناب ابو بکر لوگوں کی طرف نکلے اور پھر جناب لوگوں کی طرف فقال لهم، فرمایا انہوں نے کہ ببیعۃ کل رجل منکم معانکا، اور پھر لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تم اپنی اپنی بیعت کا جو گلے میرے گلے ڈالا ہے وہ نکال کے لے جاؤ، میں اس پر خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تم چھوڑ دو، مجھے اس آپ کی بیعت کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے حامی ہیں، آپ ہمارے ناصر ہیں، لہٰذا ایسا نہ کیجیے گا. فلم یبایع علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم حتی ماتت فاطمہ السلام اللہ علیہا، پھر امیر المومنین نے اتنی وقت تک بیعت نہیں کی جب تک حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیات رہیں. اب یہ ایک روایت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں الامامت و سیاست سے رکھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جناب اس روایت کو پیش کرنے والے، لکھنے والے ہیں جی جناب جریر طبری، ان کی کتاب ہے دلائل الامامہ لابن جعفر بن محمد جریر بن رستم الطبری. ٹھیک ہے جی، اس کا صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جناب 46 صفحہ نمبر ہے 46. ٹھیک ہے، یہ جریر طبری ہے. اچھا، طبری بھی شیعہ ہے، دینوری آپ کو ان کے پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کر لیں. ٹھیک ہے، اب یاد سن لیں یہاں پہ وبعد وفات ابیہا، سیدہ پاک کی کے والد محترم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، 75 یومن یعنی 75 دن تک سیدہ پاک زندہ رہیں. کتنے دن؟ 75 دن تک. یہ شیعہ سنی میں دونوں یہی تقریباً قریب ہے یہ. اور پھر آپ کی جو ہوئی ہے وفات ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ وکانا سبب وفاتہا، ان کے وفات کا سبب یہ ہے ان کنفدن مولا الرجل. اچھا، یہاں پہ یہی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وکانا رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہاں پہ طبری نے لکھا رجلان. ٹھیک ہے، میں بھی رجلان ہی کہہ دیتا ہوں، نہیں نام لیتے بھائی، ابن جریر طبری نے نام نہیں لیا، ہم بھی نہیں لیتے. وکانا رجلان، دو بندے تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب میں سے. سألا، ان دونوں نے سوال کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، ان یشفع لہما، کہ وہ ہماری سفارش کریں. فسألہا، تو پھر امیر المومنین نے سیدہ پاک سے سفارش. یہ سفارش کس بات کی تھی؟ کہ ہم سیدہ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں اور سیدہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، اس کی سفارش ہم سے جو کیجئے اور ہم جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فاجابت، تو سیدہ نے اجازت دے دی. دیکھیں وقت کے امام کو سیدہ ناراض نہیں کر رہی، کہتی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ولما دخل علیہا، جب دونوں رجلان، دو بندے جب آئے، وقال لہا، انہوں نے کہا کیف انت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف انت یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی بیٹی کیسے حالات ہیں؟ فقالت بخیر بحمد للہ، انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا ثم قالت لہما، پھر فرمایا اما سمعت ما من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا تھا؟ یقول، آپ فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. قالا، تو دونوں نے فرمایا بھلا کیوں نہیں. قالت، تو پھر سیدہ نے فرمایا واللہ لقد آذیتمانی، اللہ کی قسم تم دونوں نے مجھے تکلیف دی. فخرجا من عندہا وہی ساخطۃ علیہا رجلان، یہ دونوں بندے چلے گئے اس حالت میں کہ امیر المومنین کی پاک زوجہ اور بضاع رسول ان دونوں سے ساخطۃ ناراض تھی. وہی ساخطۃ علیہ، اور وہ ناراض تھی. کہاں ہے؟ سیدہ راضی ہو گئی تھی. ایک روایت پیش کی جاتی ہے محب الدین طبری کی کہ جی سیدہ ناراض ہو گئی تھی، سیدہ راضی ہو گئی تھی. روایت ٹھیک نہیں ہے. ان روایات کے حوالے سے یہ تفصیل کے ساتھ ہے اور وہاں پہ قلیل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں جی میں نے آپ کی خدمت میں دو روایات رکھی ہیں. اور پھر ہم اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر ترین کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرات شیخین سے ناراض رہیں، اتنی دیر تک ناراض رہیں کہ آپ فوت ہو گئیں، یہاں تک کہ جنازے میں آنے کی بھی ان دونوں حضرات رجلان کو اجازت نہیں تھی. یہ بات اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.